جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، امریکی صدر اپنے ایڈوائزر سے پوچھ رہا ہے کہ ہمارے جو بنکر بسٹر بامز ہیں 32,000 پاؤنڈ کے، وہ ایران کی نیوکلیر تنصیبات تک پہنچ پائیں گے یا نہیں، اور اگر پہنچ پائیں گے تو مکمل طور پر تباہ کر پائیں گے یا نہیں۔ چائنا کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو تجاویز مسلسل آ رہی ہیں کہ آپ نے اس جنگ کو ہر حال میں روکنا ہے، بین الاقوامی سفارتکاری کو آپ کو تیز کرنا ہے، سویلینز کو آپ نے بچانا ہے۔ امریکہ اور چین کی سفارتکاری اپنی جگہ پر، ایران کے سامنے آپشنز کیا ہیں؟ ہمارے پاس نسیم زہرا موجود ہیں، خارجہ اور دفاعی امور کی ماہر اور صحافی و تجزیہ کار۔ نسیم صاحبہ بہت شکریہ۔ پہلے تو ہم ذرا ایران کا موجودہ رسپانس دیکھ لیتے ہیں۔ اس رسپانس میں انہوں نے دنیا کو حیران بھی کیا، اب نئے میزائل بھی متعارف کروائے ہیں۔ تو ابھی تک جو ان کی طرف سے فائر پاور اور جو سٹیٹمنٹس کا اجرا ہے، ان کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو آپ ایران کے رد عمل کو ابھی تک کیسے اسیس کرتی ہیں؟ دیکھیں، السلام علیکم طلعت، السلام علیکم ٹو یور ویورز۔ میرا خیال ہے یہ پریڈکٹیبل تھا۔ ایران کا جو ایک جنرل ٹریک ریکارڈ ہے اور پوسٹ ریولیوشن خاص جو ہے ٹریک ریکارڈ، ہمارے سامنے ان کا 8 سالہ جنگ عراق کے ساتھ بھی ہے۔ اس وقت بھی کوئی ان کا حال زیادہ اچھا نہیں تھا، بٹ اس وقت آپ کو یاد ہے کہ وہ 15 سال کے بچے تک اس جنگ میں وہ شامل تھے۔ تو اب جہاں ایران آج کھڑا ہے، اس کو ظاہر ہے بڑی مشکلات کا سامنا رہا ہے، سینکشنز اس پر لاگو ہیں، تو اس کی جو ملٹری بلڈ اپ ہے وہ کمپیئر ٹو اسرائیل، اگر ملٹری بلڈ اپ پہ ایک منٹ بات کر لیں طلعت، تو اگر ہم کہتے ہیں ملٹری بلڈ اپ کس کے مقابلے میں، اسرائیل، امریکہ، یو کے، اور پھر جو ایران ہے اس کے ارد گرد جو ممالک ہیں بائی اینڈ لارج وہ سپورٹیو ہیں امریکہ کے، اور بائی ایکسٹینشن آبویسلی ایران کے سپورٹیو نہیں ہیں، ایران پاکستان بینگ دی ایکسیپشن۔ دوسرے میں دیکھیں تو امریکن بیسز آر پریزنٹ ان دا ریجن، اور پھر جب تیسرا ہی طرف دیکھیں تو یہ تو پبلکلی ایکنالج کر رہی ہے اور ایڈمٹ کر رہی ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن کے اپنے وہ جو جنگی بحری بیڑے ہیں وہ اور زیادہ قریب لے کے جا رہے ہیں اس علاقے میں۔ تو ایران کا سامنا ہے ایک ایسی سچویشن سے ملیٹریلی کہ اگر آپ کہیں کہ ایران از انڈر سیج ملیٹریلی تو شاید غلط نہ ہوگا کہنا، اور جب ہم کہتے ہیں کہ جنگ پھیل جائے گی تو جنگ اس طریقے سے تو بالکل نہیں پھیلے گی کہ ایران کے حق میں کوئی آ جائے گا لڑنے، بالکل نہیں، ایران کے ساتھ کوئی آ کے نہیں انوالو ہوگا کسی بھی حد تک، ایز اپوز ٹو وین یو لک ایٹ اسرائیل۔ تو جنگی سطح پر تو یہ آپ کے سامنے سچویشن ہے، ایران کے پاس جو میکسیمم ہے۔ اگر میں آپ کا میں جملہ لوں، آپ نے فرمایا کہ اے پریڈکٹیبل رسپانس، اور آپ کے ارد گرد جب گھیرا تنگ ہو اور آپ کو کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو ان حالات کے اندر جو آپ کے پاس ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اب تھوڑی سی سٹیٹمنٹس کی طرف میں چاہوں گا کہ اگر آپ توجہ دیں اور ہمیں سمجھائیں کہ ان کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ تو علی خامنہئی کے طرف سے جو بیانات آئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، اس کے اندر ایک انہوں نے کہا کہ جو حتمی جیت ہے وہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، قرآن پاک کو انہوں نے کوٹ کیا۔ پھر انہوں نے جو دوسرا ایسا بڑا دلچسپ ہے کہ اپنی قوم کو انہوں نے کہا کہ آپ کو خوفزدہ نہیں ہونا، کیونکہ اگر دشمن نے یہ محسوس کر لیا کہ آپ خوف میں مبتلا ہو گئے تو پھر آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ کیا کہیں پر کوئی خدشہ موجود ہے کہ بہت زیادہ اگر یہ گھیرا جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بڑھتا ہے اور سکویز بڑھتی ہے تو پھر اندر سے آوازیں آنی شروع ہو جائیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جو موجودہ نظام ہے اس کی ایک اپنی تاریخ بھی ہے، اسٹریٹ پروٹیسٹ بھی اس کے خلاف ہوتے رہے ہیں، اگرچہ آج کل وہ اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی اور نہیں بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو بیان ہے یہ کس وجہ سے آپ کو نظر آیا کہ یہ دیا گیا ہے؟ دیکھیے، عمومی طور پہ آپ دیکھتے ہیں جب کوئی ملک ہوتا ہے انڈر اٹیک تو ایک یہی سینٹیمنٹ ہوتی ہے جو لیڈرشپ جو ایکسپریس کرتی ہے، تو اس حوالے سے جنرلی اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہوگا سینٹیمنٹ۔ ان دس پرٹیکولر کیس ایک سائیکولوجیکل ایسپیکٹ بھی ہے، ایک مورال کا ایسپیکٹ بھی ہے، اور ایرانیوں کے جو ایک خاص طور پہ پوسٹ ریولیوشن ایک جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ کہ جی
جہاں بھی آپ کبھی کبھار دیکھتے ہیں ان کی نیگوسیشنز ہو جاتی ہیں بیک چینل ایٹسیٹرا، بٹ جنرلی اور کلیئرلی جو آپ دیکھتے ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ تو ہے کہ یہ ڈٹ جاتے ہیں. تو یہ، اور اس صورت میں جب ان کے پاس ملیٹریلی کوئی یہ مقابلہ نہیں ہے ملیٹریلی ان کا اسرائیل اور اس کے جو حامی قوتیں ہیں ان سے، تو یہ پھر یہی ہے غلط. دس از واٹ ول ہیپن. اور آپ دیکھیے کہ ابھی تو ہم ملیٹریلی بات کر رہے ہیں، جس حد تک ان کی پوری انفلٹریٹ کر کے کمپرومائز کیا ان کی جو انٹیلیجنس ہے، کہ وہ ایران ہے جہاں کہتے تھے پتہ بھی نہیں اور مکھی بھی نہیں پھڑکتی، اس طرح کی صورتیں، چڑیا بھی نہیں پھڑک سکتی کہ اتنا کنٹرول ہے. بٹ گریجولی انفلٹریشن اور پھر جو سائبر وارفیئر ہے اور جو ٹیک وار ہے اس کے تھرو انہوں نے اتنا انفلٹریٹ کر دیا کہ یہ بھی تو ڈر ہے کہ اندر سے اور کتنے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، خاص طور پہ جو انٹیل ان کا سیٹ اپ ہے اس میں. تو یہ جہاں تک ایرانی لوگوں کا تعلق ہے کہ کیا وہ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ جی ہم اس رجیم کے خلاف ہیں، جس پر انحصار کیے ہوئے ہیں، جس پر تکیہ کیے ہوئے ہیں نہ کہ صرف اسرائیلی لیکن ایٹ سم لیول میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور ویسٹرن جو پاورز ہیں بہت حد تک اس پر فوکس کیے ہوئے ہیں کہ جو رضا جو شاہ آف ایران ہیں ان کے جو بیٹے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں وہ جب تقریر کر رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل آپ لوگوں کے خلاف نہیں ہے، وہ اس رجیم کے خلاف ہے. تو کریٹ دیٹ ڈیوائیڈ اور تاکہ رجیم کے خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں، مجھے مشکل لگتا ہے کیونکہ ایک سینٹیمنٹ جو ہے اور جو مشکل لگتا ہے. جی ہاں، اگر میں کوئکلی اسی بات سے ایک اگلی بات جڑی ہوئی ہے، اگر میں وہ سامنے لے آؤں، وہ یہ کہ آپ نے ذکر کیا کہ ڈٹ جانے کی ایک تاریخ بھی ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بہت پریگمیٹک بھی ہیں. آپ نے ایران عراق کا حوالہ دیا، اس کے بعد جو ڈیل ہوئی اس کے اوپر جو ان کے مذہبی رہنما تھے ان کے بیانات بھی ہمارے سامنے ہیں، وہ ایک پریکٹیکل ایکسیپٹنس آف گراؤنڈ ریالٹی تھا. جو نیوکلیئر کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر 2015 میں ہم نے دیکھا ایک بہت مشکل قسم کی ڈیل تھی، لیکن وہ تمام بال پھیر کے باوجود وہ ڈیل کی گئی. بعد میں ٹرمپ نے اس کا کیا حال کیا ایک علیحدہ بات ہے. تو یہ جو پریگمیٹک سائیڈ ہے ایران کی، اس کو آپ کے خیال میں وہ کیسا پلے آؤٹ ہوتا ہوا دیکھتی ہیں؟ کیا وہ واشنگٹن کے علاوہ دوسرے جو دارالخلافہ ہیں ان کے ذریعے بات کریں گے، چین کے ذریعے بات کریں گے؟ رشیا کی تو خیر پوزیشن کمپرومائز ہے یوکرین کی وجہ سے، تو پریگمیٹک سائیڈ کے پاس سپیس ہے آپ کے خیال میں یا نہیں؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ایران عراق جنگ اور اس کے بعد کے بھی معاملات ہیں کہیں کہ ان کے بیک چینلز رہے امریکہ کے ساتھ، اس وقت تو طلعت سوال یہ ہے کہ کمپرومائز فار واٹ، ٹوورڈز واٹ. دیکھیے یا اور اگر ہم اسرائیل کا ذرا فوکس کر لیں فار اے مومنٹ کہ اسرائیل چاہتا کیا ہے، وہ کہہ تو رہا ہے کہ جی اچھا اسرائیل کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. آپ دیکھیے سی این این اور بی بی سی بتا رہے ہیں کہ 2002 سے 3 سے نان سٹاپ وہ اسرائیل کہہ رہے ہیں، 2014 سے تو نتانیاہو ڈائریکٹلی کہ جی یہ ابھی ایک سال میں یہ ابھی بنانے لگے نیوکلیر بام. تو نیوکلیر بام کا وی ہیو اٹ آؤٹ ان دی اوپن کہ ٹرمپ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی میں بالکل ڈفرینس آف اوپینین ہے. یہ ٹرمپ ہے وہ اسرائیل کی جو ایک سوچ ہے اس میں وہ پھنس گئے ہیں کہ بھئی ابھی یہ بام بنانے والے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو بڑی کلیئرلی جو میں سن رہی تھی جو اوباما کے اور جو تھے ایڈوائزر جو who was involved in the negotiation of the deal، انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ the fact is کہ انہوں نے اپنی جو ڈیل ہے اس پر یہ قائم رہے، اور انہوں نے خامنئی نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا کہ we will not make the nuclear bomb. So میرا کہنے کا ہے کہ الٹیمیٹلی تو اسرائیل چاہ رہا ہے کہ یہ حکومت ختم ہو جائے، اور یہ اس کو ہمیں براڈر اس میں دیکھنا ہوگا کہ یہ پورے خطے میں 1915 آنورڈز 50 آنورڈز جو بھی حکومت کھڑی ہوئی ہے اور امریکہ اور اسرائیل کو نہیں بھائی تو انہوں نے اس کو ہٹا دیا. دس از اے فیکٹ، دس از ناٹ اے کوسچن آف اوپینین. تو آج ایران جو ہے میرا خیال ہے اسرائیل کو لگتا ہے کہ اب وہ وہاں کھڑا ہو گیا کہ اس پوائنٹ پہ جہاں کہ یہ ان کی بالکل یعنی کہ گردن سے پکڑے ہوئے ہیں ایران کو. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایرانینز ظاہر ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اب کیا نیگوشیٹ کر سکتے ہیں
किस चीज पर नेगोशिएट करते हैं, दैट इज द बिग प्रैग्मेटिज्म की स्पेस आपकी बातों से मुझे लगता है कि इस वक्त मौजूद नहीं है सूरत हाल इस किस्म की। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। नसीम ज़हरा की आप तज़किया सुन रहे थे कि ईरान मुश्किल में है, फ़िलहाल तो डट के खड़े हुए हैं, लेकिन जो रस्ते हैं उनके मसदूद हैं। इन हालात में किस किस्म की डील हो सकती है, नहीं हो सकती, ये आने वाले दिन बताएंगे।